میاں غلام حسین شہد خوش آمد کہتے ہیں. نہیں پیرن ٹھیک پیچھے ہو رہا ہے. کیا گیا چلاؤ یار سارا کچھ چل رہا ہے. چل کی ہو گیا علامہ صاحب شاہد بھائی
محترم جناب سردار ملک صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان مولانا محمد جنید صاحب محترم جناب دیوان احمد صاحب سری صدر پاکستان مسلم لیگ اشفاق حسن صاحب حضرت سلیمان صاحب عثمان صاحب جناب میاں شاہ ملک صاحب میرے تحریری ساتھی اور دوستوں السلام علیکم۔ بات یہ ہے کہ مجھے تقریر وغیرہ تو نہیں کرنے آتی، جس طریقہ سے یہاں میاں انوائرمنٹ بول کے گئے جوانی کے ساتھ شعروں کے ساتھ شاید میں وہ شعرا نمائی نہ کر سکوں جس طرح جنوبی فریقی بولتا ہے پوری نظم کے ساتھ، تو میں شاید ایسا کوئی شعر یا قول آپ کو نہ سنا سکوں، کیونکہ آج کا پروگرام ایک تربیتی نشست کے حوالے سے جو ہم تمام اسلام میں کر رہے ہیں، اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ ڈائیلاگ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مکالمہ کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا، آج پاکستان کی ضرورت کیا ہے، اور آج کے پاکستان میں سیاسی کارکن اسے کیا کرنا ہے۔ آج سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سیاسی کارکن کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، اور آج جس مسلم لیگ کے ساتھ ہم وابستہ ہیں اس میں اشاری کیوں ہے۔ یہ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کو گزار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سنیں گے، اگر کوئی کمی تاریخ گستاخی ہو جائے تو مجھے معافی بھی عطا کریں گے، کہ اگر کوئی میرے منہ سے ایسا لفظ کسی کی دلازاری کا سبب بنے تو میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عزت جیسے کے ساتھ عزت جو ہے اشاروں سے کھڑے کر کے نہیں ملا، آواز دینے سے کوئی عزت نہیں دیتا۔ عزت وہ ہے جو دل سے کی جائے۔ کسی بھی دور عزت صرف رب کائنات ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو عزت دے سکے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں، اور اس میں کہتا ہے رب کائنات کہ میں جسے چاہوں عزت سے نوازوں، جسے چاہوں ذلت کے کھڑے تو اس طرح نہ کیا کھڑے ہو جائے۔ جس نے عزت دینی ہے اس نے پچھلی نشست پہ بھی کہہ کے عزت دینی ہے، اسے تو پتا ہو کہ میں نے عزت ادا کرنی ہے کسی آدمی، اور ہمیں وہ کام کرنے چاہیے کہ لوگ خود بخود آپ کی عزت کریں، خود بخود آپ کے لیے کریں، اور خود بخود نعرے لگائیں، اپنے نعروں سے اجتناب کریں۔ جائز نہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا ساتھی ہوں، اور یہاں میں میاں انوار اللہ تعالیٰ کو میرا قدم ہے، میرا صدر ہوا ہے، جس طرح وہ میرے پاس ایک شناخت کے لیے ہوتا ہے مسلم لیگ پنجاب کے صدر کا، لیکن جس ضلع میں جانا ہے، جس جگہ جانا ہے، مجھے اس نظم کو فالو کرنا ہے، اس نظم کے بعد رہنا ہے۔ وہ نظم میرا یہی کہتا ہے، ڈسیزن میرا یہی کہتا ہے کہ میں اپنے صدر کو احترام دوں، اور آپ اپنے تئیں ہر اس آدمی کو احترام دیں جو آپ سے سینئر ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کا دوست ہے۔ یہاں سب لوگوں نے
سیکرٹری صاحب نے بھی لوگوں کی بات کی ہے، وہ منافقت کی بات ہوئی ہے، آستینوں کے شام کی بات ہوئی ہے. تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ آج پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے، اس کی ثابت کرنے کی وجہ سے، اس کے اس اصول کی وجہ سے جو اس نے پاکستان کے لیے اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے جبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آج اس کی بدولت 18 فروری کا مینڈیٹ ہیلو یہ 18 فروری کا مینڈیٹ جو ہے یہ اس اصول کی وجہ سے ملا ہے. اور آج مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ وہ لوگ جو کل تک پرویز مشرف کے تماشتے تھے، جو اس کے حاشیہ مداح تھے، جو اس کے نام کے ڈورے لکھتے تھے، وہ آج پاکستان مسلم لیگ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب، ہم تو 1000 نفل ادا کرنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ نواز شریف کی حکومت آ جائے، نواز شریف آ جائے. ہم تو گھر بیٹھے ہوئے نفل ادا کرتے ہوئے تیرا انتظار کر رہے تھے، لیکن ہے تیرے ساتھ تھے. اور آج سب کے سب ہمیں چاچے بن رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے. آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ گنتی کے لوگ ہیں جنہوں نے 12 اکتوبر کے بعد جب تمام یافتہ لوگ جن کو وزارتیں ملی، مشاورتیں ملی، جن کو عزت ملی، جن کو نواز شریف نے پارٹی کے سر کے میں نے بنایا، کسی کو پارلیمانی سیکرٹری بنا دیا، ہر گھر کو جو اس وقت اسلام میں موجود تھے لوگ، انہوں نے سرکاری گاڑیاں اور سرکاری فون دیے. لیکن جب وقت آیا 12 اکتوبر کا، وہ برات یافتہ لوگ، وہ سارے کے سارے فرعون جو ہر ضلع کے اندر تقریباً موجود تھے، جنہوں نے جماعت کو بھی شرمار بنایا ہوا تھا، کیونکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہر جگہ ہر اصلاح تحصیل کے اندر کوئی نہ کوئی ایک فرعون پا رکھا ہے جس نے جماعت کو اپنے تابع رکھا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جماعت کے اندر اپنے مینیجروں کو، اپنے تنخواہ داروں کو، اپنے لیک پالک بیٹوں کو انہوں نے اس کے تنظیم کا عہدیدار بنا دیا. جب وقت آیا 12 اکتوبر کا ثانیہ ہوا اس پاکستان، تو وہ سارے کے سارے لوگ میاں نواز شریف کو چھوڑ کر چلے گئے، اپنی اس تنظیم کے ساتھ، لیک پالک بیٹوں کے ساتھ، مینیجروں کے ساتھ، تنخواہ داروں کے ساتھ، جماعت کو بھی انہوں نے جا کے مشرف کی جھولی میں ڈال دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند لوگ، چند ننگ پیریے رہ گئے، چند لوگ رہ گئے جن کو ہم اقتدار کے دنوں میں دھتکارتے رہے، دھکے دیتے رہے، جن کے لیے ہم نے دروازے بند کر دیے، لیکن ان کی وفا وہ مراد نہیں تھی، ان کی وفا مسلم لیگ اور پاکستان اور نواز شریف کا. تو وہ لوگ کھڑے رہے ہر جگہ، وہ توبہ ٹیک سے ہو یا کوٹا، فیصلہ آباد ہو یا لاہور، ملتان ہو یا پنڈی، کراچی ہو یا پشاور، آپ پورے پاکستان کا معاہدہ کر لیں کتنے لوگ رہ گئے تھے نواز شریف کے ساتھ. اس 10 سالہ
طالب آئے. کتنے لوگ تھے توبہ ڈیٹ کے اندر جو پرویزی عامریت کا مقابلہ کرتے ہوئے آتے تھے؟ بہت کم. ہم نے یہاں آتا رہا, ہم نے دروازے کھٹکھٹائے. آج جو مامے چاچے مسلم کے بن رہے ہیں ان کے بھی دروازے کھٹکھٹائے تھے. انہیں کہا تھا نکلو, تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے, جینا ہے, ہمیں مال چاہیے. آپ ہمارے مال کو کھونا چاہتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ہم چیزوں کی اسلام کرنے سے بند ہو جائیں. لیکن یہ وہ لوگ آخری میں لوگوں پر جو 12 اکتوبر کے بعد اطلاق کے دروازے بند ہونے کے باوجود, دھکے کھانے کے باوجود اس پاکستان کے اندر جنہوں نے نواز شریف کی تصویر اور پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں تان کر ننگے پاؤں ان سڑکوں پر آج نواز شریف کے نام کو, مسلم لیگ کے نام کو زندہ رکھا. وہ سپریم کورٹ ہو یا مان لو واٹر کیچرے کے باہر ہو یا کراچی میں نواز شریف کی پیشی, ہر جگہ صرف اور صرف وہی کارکن آیا جس کے دل کے اندر پارٹی کی محبت تھی, جس کے دل کے اندر پاکستان کی محبت تھی, جس کے اندر قیادت کی وفا تھی. رائے پر بولتے میرے سارے ہی آ گئے ہیں, سارے کے سارے. آج کوئی حمزہ صاحب کا رشتہ دار بن گیا ہے, کوئی امجد جاوید کا رشتہ دار ہے, کوئی میرا قدر بن گیا ہے, کوئی نواز شریف کا قدر بن گیا ہے. سب اقتدار وہ کہتے ہیں آپ کہاں تھے, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کہاں تھے, ہم تو تھے جو نواز شریف کے اخبار تھے, آپ کہاں سے آ گئے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے جماعتوں کو فردوں کے تابع کر دیا. اگر فردوں کی بجائے فرد جو ہے جماعت کے تابع بنائے جائیں, وہ ڈسپلن اور نظم میں ہوں, تو پھر جماعتیں ٹوٹا نہیں کرتی, پھر لوٹے پیدا نہیں ہوا کرتے. جب یہ پتا ہو کسی کو کہ غلام حسین شاہد کے پاس جائیں گے تو ٹکٹ ملے گا, تو پھر اسے کیا ضرورت ہے جماعت کو رجوع کرنے کی, جماعت کی طرف. پھر تو میری طرف آئے گا. اگر ہم یہ مضبوطی کے ساتھ سب کو پابند کرتے, ان کو جماعت کے تابع کرتے, تو پھر کوئی آدمی جو ہے بوریاں لے کر لوگوں کی غلام حسین شاہد کے پاس نہیں آئے گا, پھر جماعت کے پاس جائے گا. مجھے پتا ہے کہ جماعت مجھے ٹکٹ دے گی, مجھے اندر میں بھروں گا, اس کے ساتھ میں کے پاس جا سکوں گا. اور سیاسی کارکنوں, آپ سے بھی مجھے کہنا ہے کہ اپنے اندر بھی تبدیلی لے کے آؤ, اپنی سوچ اور فکر کو بھی بدلو کہ تمہارے ان ارادوں کو ان لوگوں نے ہر جگہ پیش کیا ہے. اپنا حق بدلو. تمہاری نااتفاقیوں میں, تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ ٹانگ کھینچنے کی وجہ سے ان لوٹوں لٹیروں کی باری آتی ہے کہ سیاسی کارکن ہمیشہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے. کبھی مجھے بتائیں کسی سرمایہ دار نے, کسی جاگیردار نے اپنے مفادات کے لیے کبھی کسی غریب کی طرف توجہ دی؟ جب ان کا مفاد سان میں ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سارے سرمایہ دار, جاگیردار, تمام وڈیرے اپنے مفاد کے لیے اکٹھے. لیکن آپ چناؤں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے خلاف گمانیاں پیدا کرتے ہیں, برائیاں چھاڑتے ہیں. آج اگر کوئی کارکن سفید مایا لگے کپڑے, مڈل کلاس کا ساتھی اگر گھر سے مایا لگے کپڑے پہن کے آ جائے تو سب سے پہلے ہم ہی لوگ, ہم دیش کے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں, اس سے پوچھو اس نے مایا لگے کپڑے کہاں سے پہنے. اگر وہ سائیکل سے موٹر سائیکل پہ آ جائے تو ہم سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کون سا بینک لوٹ کے لائے ہو نہیں, کس کو بھیجا ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں وہ اپنی عزت کی خاطر اس سفر کے اندر, جدید دور کے اندر اپنے آپ کو چلانے کے لیے اپنی ماں کے اس میں زیور بیچے ہیں یا اپنے گھر کے برتن بیچ کے اس کے اگر موٹر سائیکل لے لی ہے تو ہم اس کو چلا
یہ میں تھی بہت جلدی پوچھتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے کون سے بینک سے قرضہ لے کر آپ کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کے آپ سے ملک سے دوسری ملک بنا لی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک کارڈ سے وہ کس طرح آپ کے خون کا سودا کر کے ایک کارڈ سے دوسری کارڈ بنا گیا، لیکن ہم اسے جلدی پوچھتی اور اپنے ساتھی کو چراغ بیٹھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈاکہ مارتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کرنی سیکھو۔ سیاسی کارکن مڈل کلاس آدمی پر پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، اس کی عزت کرو، عزت کرنا سیکھو اور یاد رکھو ابھی 2-3-4 قربانیاں اور مڈل کلاس کو دینی ہے، شاید پھر جا کے انقلاب اس پاکستان کے اندر آئے۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی توقعات، آپ کی خواہشات کے مطابق جماعت میں بھی کے اور حکومت میں بھی ہو تو پھر اپنے طرز عمل کو ٹھیک کرو، درست کرو، ایک دوسرے کی ٹانگیں کہتا چھوڑ دو۔ یہ سیٹیں، یہ عہدے، یہ سب کچھ تو اللہ کی عطا ہے، جب تمہارے مقدر میں آئے گی تمہیں مل جائے گی۔ میں نے دیکھا ہے، میں آج آپ کے سامنے ہوں اور میں نے اپنے سامنے لوگوں کو غرور کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، آپ کو نزدیک سے دیکھا ہے۔ ابھی کی بات ہے، اب آ کے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب الیکشن ہو رہا تھا، پارلیمانی ووٹ تھا، کئی لوگ یہاں سے بھی ٹکٹیں لینے کے لیے گئے تھے۔ ایک بندہ تھا بہت بڑا، نام ہے اس کا، پارلیمانی ووٹ کا ممبر تھا، ووٹ کا وہ ممبر تھا پارلیمانی کا مرکز کا، تو وہ ہم بھی تھے موجود وہاں پارلیمانی ووٹ بھی۔ تو ایک بندہ آیا تو اس نے اس کے حق میں درخواست دی ٹکٹ کے لیے، تو وہ اسے درکار میں گاڑی میں ڈال کر اس نے کہا میرے سامنے کہ میں تمہاری یہ کر دوں گا، تم نے یہاں درخواست کیوں دی ہے؟ اور آپ نے اس ایم پی اے کو جو اس کے نیچے پہلے بار میں نے کہا اس کے نیچے جو ایم پی اے تھا تو اس کو بھی جا کر بول دو کہ جس طرح تو کر رہا ہے، وہ تو پچھلی دفعہ ٹکٹ لے گیا، اب وہ ایم پی اے نہیں ہوگا، تم تو بہت دور کی بات تم مانتی ہے کہ ٹکٹ لینے کے لیے آ جاؤ، میں دیکھوں گا تمہیں کون ٹکٹ دیتا ہے۔ اور خدا پاک کی قسم میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں نے اسے کہا وہ آج بھی جیتا جانتا ہے، بے شک کبھی زندگی میں ہوا وہ آپ سے کوئی دوست ہوگا میں بتا دوں گا، اس سے جا کے پوچھو۔ اور میں نے اسی وقت اس سے ٹوکا کہ تکبر اللہ کی چادر ہے، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس کو زیب نہیں دیتا، یہ بولنا بولنے پڑے، یہ بول صرف اللہ کی ذات کے لیے کہ وہ دیتا ہے۔ آپ کو ایسا اس کارکن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تو اس کا حق ہے تو وہ ٹکٹ کے لیے اپلائی کرے، آگے اللہ کی مرضی ہے اسے عزت عطا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ رشتوں کے فیصلے کسی نے نائب صدر بننا ہے، کسی نے افسر بننا ہے، کسی نے وزیر بننا ہے، کسی نے سفیر بننا ہے، کسی نے وزیر اعظم بننا ہے، یہ فیصلے بندے نہیں کرتے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا کہ صرف آپ کی ذات سے بات اختیار ہے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا اور اس آدمی نے میرے سامنے سے کنوینٹ کیا کہ اللہ نے شاہی صاحب آپ نے صحیح کہا تھا، میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ وہ پارلیمانی ممبر جو تھا اسے اپنے حلقے جہاں وہ ایم ایل اے تھا اس کا ٹکٹ نہیں دیا۔ جس ایم پی اے کو اس نے کہا کہ گالی دے کے اس کو بولنا میں ٹکٹ نہیں لینے دوں گا، وہ اس کی جگہ ایم ایل اے بنا۔ جس کو کہا میں مجھے ٹکٹ نہیں لینے دوں گا، وہ اس ایم پی اے کی جگہ ایم پی اے بنا، جیت کے ایم ایل اے وہ بن گیا، ایم پی اے وہ بن گیا، وہ کچھ نہیں بنا۔ بتاؤ وہاں کیا فیصلہ ہے انسان کا؟ فیصلہ تو اس کا ہے نیلی جھنڈی والی کا، جس کے پاس سارے اختیار ہیں، جو رشتوں کے فیصلے کرتا ہے۔ پھر برائے مہربانی سیاسی کارکنوں ٹانگیں مارتے جو کام کرو، کام کر کے خود بخود آگے آؤ، اپنے اندر اتنی طاقت پیدا کرو۔ اور سیاسی کارکن جو ہے وہ سیاسی کارکن نہیں ہے جو تھانوں پہ بیٹھ کر دلالی کرتا ہے، وہ سیاسی کارکن نہیں ہے جو آج ٹی پی اور ٹی سی او کے دفتر کے بیٹھ کر بغل میں سارے بھائی سونے کرتا ہے، وہ سیاسی کارکن نہیں ہے، وہ سیاسی کارکن کے ماتھے پر کی نہیں کرتی گا، وہ سیاسی کارکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ سیاسی کارکن سچا
کارکن راستہ دکھاتا ہے اور سیاسی کارکن یہ سب میں لیڈر ہے اور سیاسی کارکن وہ سیاسی کارکن ہے جو گھر گھر کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے جو ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ سیاسی کارکن نہیں ہوتا سیاسی کارکن وہ ہے سیاسی کارکن کی تشریح یہ ہے کہ سیاسی کارکن اپنے گھر کے باہر بیٹھے اور لیڈر آنے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے وہ سیاسی کارکن اور مجھے امید ہے کہ آپ جو سیاسی کارکن کی بات سنیں گے وہ جا کے اس پر عمل کریں گے سوچیں گے فکر رکھیں گے آگے ہوگا بہت سارے کہانی ہو سکتا آج جتنے بھی کسی لیڈر کے نام جتنے بھی کسی بندے کے نام آج جتنے لوگ چلتے ہیں جنہیں لوگ چلتے ہیں انہیں پیسے اللہ آ جائے جو ان کو نہیں بدل دے جی تو اگے چلا گیا تو پیسے ہم میرے تو جرا کاٹ کٹھا ہو جائے وہ کہنے لوگ رکھو جی اگے جا کے لیڈر نہ نہیں انہیں ملا دیں کہ کی شناخت نہ ہو جائے اور آج سیاسی کارکن آج جگہ کے شکوے کرتا ہے وہ دی جگہ میں نے کہا کہ کوئی آپ نہیں کہ آج سیاسی کارکن ناپائد بنا جا رہے ہیں اے آخری لاٹ ہے سیاسی کارکنہ دی جماعتہ نے سیاسی کارکن کرا میں بند کر دے وہ تھے انویسٹر تے پیراشوٹر آ گئے انویسٹر آنا ہے وہ آ کے چیمے مرگے میں تصویر بنائی دیکھو دے کارتے باہر دیکھ کارتے اندر چیمہ صاحب باہر نکلے تو انویسٹر کی تصویر اندر گئے تو انویسٹر کی تصویر تو اوٹھے جو نصاب بڑھ گئے اوٹھے شریف بڑھ گئے اوٹھے دوسرے لوگ اوٹھے امام بڑھ گئے اوٹھے دیوان اسمت دونی فریدی بڑھ گئے بڑھ گئے موٹیاں دے چوکے لے کے کہنے لگی کرنوں زندہ پاک دا نعرہ لگانے نے پرچم چوکے آتے رہے اور دور کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج جی میں نام کرو آج تو کھڑے سامنے ہو نہ پہلا شکر اور انویسٹر یہ آجی لوگ ہیں یہ تو اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں مطلب دیا کہ الیکشن میں آئے اپنا دکھاوا دکھایا اس کے بعد قیمت وصول کی جب نوہ پتہ گیا فوراً مطمئن کے فوراً اپنے زمین کا سودہ کر دیا نئے سورج کی تلاش میں چلے گئے لیکن سیاسی کارکن نہ چڑھتا ہے نہ بکتا ہے وہ سچا ہے وہ کھڑے رہتا ہے اس کھڑے رہنے کی بدولت آج پنجاب کے اندر نواز شریف اور سرکار شریف کی حکومت رہے اور کوئی بھی نہیں کارکن تو سچے کارکن کی وجہ سے جو ثابت قدم رہتے ہیں دلتے نہیں اور مجھے آپ سے کہنا ہے کہ آؤ اپنے اندر اتحاد بنا دو ہزار بات لو اتنا مضبوط کہ کوئی لوٹا لوٹے نا آپ کا ہزار توڑ کر اگلی نشیدت بلستے جو نہ بیٹھ سکے جب تمہارا اتحاد جب تم جگہ ہو جاؤ گے جب آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ کو مضبوط کر لو اللہ کا رسول بھی کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط نظام دو پھر اپنے ہاتھ ہم کیوں نہیں سامتے جب تم اس کو مضبوط آتا کیوں مانتا لیتے ہو ان کو اپنے اندر کو صاف کر کے اپنے اندر کی برکیتی کو باہر کر کے اکٹھے ہو جاؤ پھر دیکھتے ہیں کون آپ کے خواہشات کو کون اپنے آپ کے اس مضبوط احساس کو توڑتا ہے کون آپ کی لیکی کو باہر کرتا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو انہیں کوئی بجار والا آ جائے لینڈ مونڈر آ جائے ایم پی ایم ایل اے وزیر مشیر سارے گورنمنٹ نے اس پاس آیا اپنا نظر چاہیے ریاست کسی جماعت کا اپنے آپ لوگ دوستہ نہیں کر سکتے یاد رکھو کہ جدو کسی جماعت میں وابستہ ہو جاؤ تو پھر جماعت میں مضبوط کرو گے تو لوگ تاجی کی عزت کریں گے سارے کارکن کی کر رہے ہیں تو سارے وہ آیا لیڈر آ گیا کہ اپنا نظر رکھا ہے اپنا ان کا صدر اگر یوسی کا صدر ہے تو کھڑا ہے وہ سیکٹر دیا انہیں کوئی قدر نہیں دوجہ ساری بڑی ساری ملکت کا ووٹ کا لے کے تو پچار والے کریں نام ہے اسی کا مزے والی ہے کہ تو آتا صدر یونین کونسل کا صدر آئے تب تسی سارے لوگے انٹرنیٹ کرے ہو بجانے والا آئے جو انہوں پتہ لگے کہ تسی اپنے اس کارکن کو اپنے
کارخانہ لی انڈسٹری تو کہ میرے دین کے نکلے ممی شیخ بیٹھا انگلیس صاحب نے بڑے اپنے لیکن کارخانہ لے یار ایک منٹ تک پیچھے میرے دوستوں صرف 2-3 منٹ ہو گئے تاکہ مہربانی بہن دینے کے بیٹھے شکوہ کرم مقدرہ دا بہن دینے کے بیٹھے شکوہ کرم مقدرہ دا اکن والے اک پیدے نے سینہ پار کے پتھران دا منزل دے مرکے دے اکتے تکتی لگتی ہونا تھی جلے کرو بنا کے کرتے دکشا اپنے سفرانا اور مایوسی کی بات کوئی نہیں ہے کہتے ہیں ستارے ٹوٹ بھی جائیں تو غم نہیں مجھ کو ستارے ٹوٹ بھی جائیں تو غم نہیں مجھ کو ابھی اندھیرے سے سورج نکلنے والا ہے ابتلاؤں کا موسم تو کیسی مایوسی ہے ابتلاؤں کا موسم تو کیسی مایوسی ذرا سی دیر میں موسم بدلنے والا ہے اب وقت آ گیا ہے فیصلے کا وقت ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ مشرف چلا گیا مشرف کے جانے سے ابھی کچھ نہیں ہوا ابھی منظر نہیں آئی پاکستان مسلم لیگ کی ابھی پاکستان کے اندر جو ہم بات کرتے تھے ایک کنواں ہے بند آ گیا کتا گر گیا ہے کنویں سے کتا باہر نکالنا ہے کتا تو باہر نکال دیا ابھی 40 بوکے باقی ہیں جب تک 40 بوکے باہر نہیں نکالیں گے کنواں باہر نہیں ہوگا نہیں نکالتے جب تک ہم پردیش مشرف سے حمایتوں کا گراف نہیں کرتے جہاں تک بدماشوں کا راستہ نہیں روکتے جب تک ہم اپنی منزل پر چلے نہیں جاتے ہماری جدوجہد جاری ہے ابھی ہم نے اس پاکستان اور جانوروں کے آنے والا وقت آ رہا ہے ہمارا الیکشن ہونا ہے اور الیکشن میں ووٹوں کی گنتی ہوگی مقابلہ ووٹوں کا پیپل پارٹی کے ساتھ ہونا ہے یاد رکھیں ہمارا پیپل پارٹی اور ہمیں اپنے میاں نواز شریف ابھی سے ہمیں ابھی منزل نہیں آئی ابھی اس پاکستان پر سفر خلالی پر چلتی حکمرانی کروانی ہے ابھی ہم نے اس پاکستان کو اصل لوگوں کے ثبوت کروانا ہے اور اسی لیے آئی نواز شریف کہتا ہے کہ اقتدار میں چوٹکی روک کر مجھے پاکستان چاہیے اور میں پاکستان ہوں پاکستان کا بیٹا ہوں مجھے یہ پاکستان جس کو میں نے اپنی قوت سے نوازا ہے صرف اس لیے کہ یہ عالم اسلام کی رہبری کر سکے عالم اسلام کی رہبری کرنے کے لیے اب ضروری ہو گیا ہے پاکستان کو توڑ رہا ہے وہ گولیاں مار رہا ہے کہ پاکستان ختم ہو جائے اس کے بعد بھوکے بچ جائے اور اس پاکستان میں آپ تو ہنستے کھیلتے ہو مذاق کرتے ہو آپ ہر جگہ کتنی ڈالتے ہو خوش ہو گانے سنتے ہو آج تو بے حیائی کی کہا ہے کہ رس کو جس دن ہم شوقہ تجارت کے لیے ہمیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کے لیے سب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے اور ہم ہیں ان نمازوں کے اندر ان لوگوں کو بٹھا دیا جن لوگوں نے وہاں جا کے 14 اگست کو رات کو وہ مجرے کرواتے ہیں جالس کرتے ہیں یہ بات ہوتا ہے جاؤ جا کے ہم سے پوچھو دیتا ہے سوائے داریوں والے بیٹھے ہیں یہاں اس لیول کے اندر ایک سے پوچھو پاکستان کی کرو تمہیں جب پاکستان بنا بنایا مل گیا ہے اور تم یہاں دانت نکالتے ہو ہنستے ہو اور خدا کی قسم آج اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ پاکستان کیسے بنا ہے پاکستان کس لیے بنایا گیا ہے اور آج پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر تم سچے دل سے سوچو تو خدا کی قسم تم کھانا پینا سونا چھوڑ دو یہ پاکستان پیسے نہیں بنا نہ کسی سماجدار جگیردار کسی سردار کسی خان نے نہیں بنایا یہ پاکستانی مردی والوں نے نہیں بنایا آج ان کو ہم کو ہونے
इन जजों को हम चुनावों में लाकर कोड़े मारते और उन दीवारों को जो मार्शल लगाते थे उन्हें सरेआम चौकों में फांसी देते, तो आज पाकिस्तान का ये हजर ना हो। हम खुद रास्ता देते हैं, आज इसीलिए हम कहते हैं अदलिया जो है आजाद होनी चाहिए, इंसाफ आजाद होना चाहिए और बेबाक होना चाहिए। अभी कहते हैं मुशर्रफ ने इस्तीफा दे दिया, कितनी बदकिस्मती हम खामोश हैं। जिसने इस मुल्क को इस नहर पर पहुंचा दिया है कि उसका सना सना रो रहा और हमने उसे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिसने इस पाकिस्तान के साथ बुरा किया वो तुमसे तो अल्लाह बहुत बड़ा है, तुमने क्या इंतजाम देना है? अल्लाह की जात ने कहा ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की बुनियाद पर बना है, तो जिसने पाकिस्तान के साथ बुरा सलूक किया अल्लाह की जात ने खुद उसे इंतकाम ले लिया और तुम्हें बुलाया है तो उठो सोचो कि मैं क्यों एक मिनट बुला रहा हूं, नहीं तो तारीख हटा के देखो कि सिकंदर मिर्जा जिसने मार्शल लगाकर पाकिस्तान के अंदर बुराई की बुनियाद रखी, वो लंदन में बर्तन धोते मर गया, किसी ने उसकी बात नहीं पूछी। याह्या खान शराब के नशे में डूब के मर गया, किसी ने उसकी बात नहीं पूछी। मुजीबुर रहमान जिसने बांग्लादेश का नारा बंगलादेश का नारा किया, वो जब मरा 3 दिन तक उस दिन भर में उसकी लाश करती सकती रही, किसी ने उसे फूल तक नहीं फेंका उसको। ये अल्लाह की जात नहीं, ये लोग उस वक्त जो पाकिस्तान को गालियां दे, बाजा खान मुझे कहने में कोई डर नहीं है, बाजा खान का तो पाकिस्तान ठीक नहीं है। तो आज देखें इस धरती में उसके जैसे खाकी को कबूल लिया, वो अफगानिस्तान में दफन हुआ है। इंदिरा गांधी उसके महाबल ने उसे गोली मार दी। महाबल वो होता है बहुत छानबीन करने के बाद, बहुत छानबीन बरीक पीने के बाद उसे कहा जाता है तुम इसकी हिफाजत करना। लेकिन इंदिरा गांधी को उसके महाबल ने मारा, उसके बेटे को 500 लोग गोली से उड़ा दिया, उसका एक बेटा उसे हवा में जहाज क्रैश हो गया। मुझे और भी कहीं तो बस बात करनी है कि उनकी भी एक जिसका नाम पाकिस्तान में तोड़ने के साथ बसता है, उनकी अल्लाह ने की जात को बनाया है। क्यों? तो मैं तुम्हें बताता हूं क्यों बनाया। इसलिए कि ये पाकिस्तान में थाली में रखे दिया गया, तुम इसकी कदर नहीं की। और आज भी सोचो नौजवानों, मेरे साथियों, आज सोचो, मैं मुआवजा करता हूं कुरान के साथ इस पाकिस्तान का, वरना तफसीर पढ़ो। जो तफसीर के साथ कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आए कुरान शरीफ को लेकर यहां आ जाए और पढ़े कि उस तफसीर के अंदर अल्लाह की जात ने नहीं कहा कि जन्नत जो है उसके मेवाजात मीठे होंगे, जन्नत की आबो हवा लोगों के लिए बहुत मुसाद होगी, क्या नहीं कहा? जन्नत के बाद जन्नत की तशरीफ, जन्नत की धरती की बात, जन्नत में जाने वालों की बात, तो मैं तुम्हें माफना 2 मिनट में करता हूं इस कुरान का। जाओ, जो लोग बैरून मुल्क जाते हैं वहां भी राज उठता है, वहां भी आपको अनाज जो है आम मिलते हैं, तरबूज मिलता है, किन्नू माजा दूध मिलता है। यारों, कुरान अनाज की आपके मीठे फलों की बात जब करता है तो मैं मुआवजा करता हूं इस धरती का, इस अनाज का कुरान के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, स्विट्जरलैंड, सारे मुल्कों में जाओ जाकर देखो कि वहां पे हर अनाज को मीठा करने के लिए सिरिंज लगानी पड़ती है। वहां अमेरिका में तरबूज हो, उसे मीठा करने के लिए सिरिंज लगाते हैं ताकि वो मीठा हो जाए। और आज अपनी धरती के तरबूज की बात करता हूं, जहां सिरिंज नहीं लगानी चाहती, चलो पिंडी बच्चिया का तरबूज हो या छोड़ देगा, आप उसको तोड़े काटे, वो मीठा होता है, उसको सिरिंज नहीं लगाना पड़ती। हमने किलों की कई किस्में बना दी, मार्केट की कई किस्में बना दी। जाओ
وہاں جا کے دیکھو انہیں اپنی یہ پھل لینے کے لیے کیمیکل لگانا پڑتے ہیں، لیکن آپ کے پھل کو کیمیکل نہیں کرتا، وہ قدرتی نگاہ ہے۔ میں اور چھوٹی بات، اس سے بھی چھوٹی بات کرتا ہوں کہ امریکہ سے آنے والا سارا اناج آ رہا ہے، دالیں آ رہی، چاول آ رہا ہے، گندم آ رہی ہے، تو کبھی آپ اپنی گندم کو دیکھو، آپ کی گندم جو ہے اس کی کشبو، اس کی مٹ جو آج کے گاؤں میں تبدیل لگے ان میں روٹی لگاؤ، سرخ روٹی، اور امریکہ کی گندم آتی ہے اس کی بھی روٹی لگاؤ، اگر وہ لال ہو جائے تو روٹی لگاؤ۔ آپ اٹھائیں چاول، حافظ آباد کے چاول گلی میں پکتے ہوں تو دور سے پتہ لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر چاول پک رہے ہیں، اور امریکہ کے چاول آپ کو کھاؤ دور سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بدبو آ رہی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا۔ پھر اور آگے جاتا ہوں، یہ دھرتی جو جنت ہے، مجھے کوئی نہیں آپ کہ جنت ہے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو پاکستانیوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جنت زمین کے مطلق دوستی یہاں نشانیاں دی ہے جنت کی نہیں، تو یہ مولوی صاحب جب کوئی بندہ مجھ سے آئے رلے براسا اسلام آباد کو نیچے کرم اور اوپر مری جاؤ ٹھنڈی، فاصلہ 30 کلومیٹر کا ہے، 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نیچے گرم ہے اوپر سرد ہے، یہ نشانی ہے میرے رب کی اس دھرتی کو جنت کہنے کی۔ آپ اور پہنچوں میں چلو میرا حاجی خان نیچے گرم ریت ہے، ابھی آپ مجھے بتائیں سورج سمن نیزے پہ ہو اور پتھر ہو، آپ اس پہ پاؤں رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈیرا حاجی خان کے اندر نیچے ریت گرم ہے، آپ اوپر پتھروں پہ چلے جائیں، فورٹ بنو پتھر ہے، صرف پتھر، وہ سارے کے سارے ٹھنڈے۔ تم سوئٹزرلینڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ جنت ہے، سوئٹزرلینڈ کی وادیاں جنت ہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ والے کہتے ہیں جب وہ آئے پاکستان کے اندر کلام میں انہوں نے آ کر سرچ کی تو انہوں نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ جنت نہیں ہے، کلام جنت ہے، اور وہاں انہوں نے کہا ان پہاڑوں کے اندر انہوں نے گناہ جتا کے بتایا جاؤ آج میں یہاں موجود ہوں، جا کے دیکھو کلام کے اندر انہوں نے ان پتھروں کے اندر ٹماٹر، آلو، پیاز سب کچھ اگایا ہے، اور اس کا فرق کسی بھی طرح سے وہ اتنا عظمت اللہ پاک کی ذات نے خوبصورت کیا ہے کہ واقعی لگتا ہے وہ جنت کا پھل ہے ٹماٹر نہیں۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے میں نے سرچ کی ہے، میں ایسے بات نہیں کرتا، میں خود دیکھ کے آیا ہوں کیا کلام میں کہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے کہ وہاں کلام میں آج ٹماٹر جو ہے پاکستان کے سارے ٹماٹر ایک طرف اور اس کا ٹماٹر ایک طرف، پتہ چلتا ہے کہ جنت کا ٹماٹر ہے۔ اور کبھی دیکھو کہ جتنی عزت جتنا احترام اسلام میں آپ دیتے ہیں، اور یہ احترام کو اپنے اللہ اور رسول کو اپنے بزرگوں کو موازنہ کرے۔ مجھے مکہ اور مدینہ میرے لیے مقدس ہے، لیکن جو مکہ اور مدینہ جاتے ہیں وہاں عربی آتا ہے، اردو آتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اسے نیند آتی ہے، قرآن شریف تخت پر رکھا ہے، اٹھاتا ہے، سرانے رکھتا ہے، سو جاتا ہے، اور ہم اس دھرتی میں بسنے والوں تو جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں رہنے والوں مجھے بتاؤ کوئی آدمی جو مسلمان ہے قرآن شریف اگر ساتھ بتاؤ تو ہم اس کی طرف پچھاڑی نہیں کرتے، لیکن اس کے احترام میں فرق نہ ہے، وہ جوتیاں اٹھا کے اسی طرح مسجد نبوی میں قرآن شریف کے ساتھ لے کے پھرتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھر میں قرآن شریف ہو تو جو بہت دور سے جاتے ہیں جوتی اٹھا کے کہیں قرآن کی بےنتی نہ ہو۔ اور کیا کہتے ہیں اور یہ احترام کا احترام سب سے زیادہ آپ کرتے ہیں، اور اپنے بزرگوں کا احترام بھی آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ آج نہیں ہمارے اندر آج اس کے باوجود کہ جہاں دیش میں شدت دے دی ہے لیکن احترام ملی آئی کہ آج بھی گاؤں کے اندر مسجد سے جب بوڑھا آدمی اپنے گھر کی طرف لوٹتا ہے تو راستے پہ کھڑے چوک پہ کھڑے ہوئے کیسے بھی بچے ہوں وہ دوسری طرف کیا کرتے ہیں کہ حاجی صاحب آئے ہیں، آج بھی اسے کام دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ ہمارا ٹی وی ہم نے اس سے دور لے کے جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی
اور اس سے آگے کہ آپ پر اللہ کی قدرت بہت زیادہ ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ ترقی کر گیا, وہاں بہت پرانی ہے انڈیا کے اندر, اور کبھی سوچو اپنے گربان کے اندر انڈیا آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے عذاب بیچنے کی سب سے بڑی منڈی ہے. کیوں؟ وہاں حکومت کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو فروخت کرتے ہیں. لیکن کبھی اپنے آپ میں بھی سوچو کہ پاکستان کے اندر ایک کماتا ہے 10 کھاتے ہیں. اگر غلط ہے تو مجھے بتائیں. تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان ہے اور جس کی ہم قدر نہیں کرتے, اور اس سے آگے مجھے کہنا ہے کہ یہ پرچم, اس کی نسبت اور دوستوں اور ساتھیوں اور حوصلے مانو اور پاکستان کی دھرتی پر پلنے والے نوجوانوں سنو, یہ پرچم جو ہے اس کی نسبت کہ اللہ پاک کی ذات میں جب جب یہ کہا, جب جب یہ سوچا کہ مجھے دھرتی کے لیے ایک قوم بنائی ہے صرف اور صرف معائنہ کرنے کے لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا, تو پھر اسلام اور کفر کی معائنہ کیسے کرایا جائے گا؟ پھر اللہ نے سوچا کہ دو مملکتیں بنائی, ایک اس نے اسرائیل کافر یہودیوں کے لیے اور پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا. سوچا جب جب اللہ پاک کی ذات نے اس پاکستان کے لیے سوچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ, لیکن اللہ کی ذات نے اس دھرتی کو جب آپ کے حوالے کرنے کا سوچا تو اس نے صحابہ اکرام کو آپ کی طرف بھیجنا شروع کیا ہے. تبھی گھٹاؤ. پھر آپ نے نہیں سوچا تو پھر محمد بن قاسم کو اپنی طرف بھیجا. پھر بھی آپ نے نہیں سوچا تو پھر سب سید کو کہا اٹھو. پھر بھی آپ نے نہیں سوچا, لیکن اس وقت تک اللہ نے جب مملکت کا سوچا تو مملکت کے لیے پرچم بھی چاہیے شناخت کے لیے, تو پھر اس نے پرچم کا بھی سوچنا شروع کیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صبر رنگ خوشحالی کا, سفید رنگ امن کی نشانی, اقلیتوں کے لیے نہیں, غلط ہے یہ بات. اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب جب میرے اللہ نے اس پاکستان کو بنانے کا سوچا تو پرچم کی ساتھ میں نے کھلانا شروع کیا, تو پھر میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکومت کا نام بھی سبق بنانا شروع کر دیا. پہلے سمجھدار نہیں جانا سکتا, تاریخ میں آگے دیکھو کہ نبی اکرم کے روزے کی حکومت کا نام صبر نہیں تھا. جب جب آپ کی طرف اللہ نے سوچا اور جب جب قدم بڑھتے گئے, اسی طرح گہرائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا نام سبق ہوتا گیا. رب زیادہ اتنے لگا, جب زیادہ صبر ہو گیا تو پھر اللہ کی ذات عمرہ ادا کرنے والوں, مجھے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جو لوگ مسجد نبوی میں جاتے عمرہ ادا کرنے کے لیے, سب سے پہلے وہ کس جگہ کو سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد کس جگہ کو دوڑتے ہیں؟ ریاض الجنہ کا, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کرم ہے, مسجد نبوی ہے, تو مسجد نبوی کے ساتھ یہ جگہ ہے جو جنت سے آئی ہے. ریاض الجنہ جسے جنت کی کیاریاں کہا جاتا ہے, کیاریوں کے اوپر چھت ہے, اور ریاض الجنہ سب لوگ اس جگہ دوڑتے ہیں تاکہ سجدہ کریں. ریاض الجنہ کے اندر, جنت کی کیاریوں کے اندر سجدہ کریں تاکہ قیامت کے روز ہماری یہ سجدہ ہماری بخشش کا سبب بنے, تاکہ یہ جہاں کی جگہ گواہی دے کہ اللہ یہ آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے, لیکن اس نے نبی کے بعد یہ بخشش کے لیے سجدہ کیا تھا. میں کہتا ہوں, دعائی دیتا ہوں, اس نے سجدہ کیا تھا. یہ جنت کا حقدار ہے کیونکہ نبی نے کہا ہے تو ہم جو بھی سجدہ کرے گا وہ جنت میں جائے گا, تو گواہی اس جگہ نے دینی ہے, تو اس کو ڈھونڈتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے
کہ اس کے پلوں کا رنگ سفید ہے. جنت کی کیاریوں کا رنگ، اس کے پلوں کا رنگ سفید ہے. غور کرو، سوچو. اور غفلت کے بارے سوئے ہوئے لوگوں سوچو. آج سوچنے کی باری ہے کہ اللہ اپنے رسول کے لیے یہ کتنا ادا کرتا ہے تو سمجھ گمت کر کرتا ہے. اور جہاں جنت کی وعدہ کرتا ہے دینے کا وہ پلر ہے تو سفید کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں کی نسبت سمجھ اور سفید دونوں کا رنگ اس کے ساتھ. اللہ نے کہا کہ یہ ساری کائنات میں نے اپنے محبوب کے لیے بنائی، وہ میرا چاند ہے. تو وہ چاند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ستارہ اس کی امت ہم ہیں اس کی امت اور ستارے. مجھے بتاؤ یہ میرے نبی کی نسبت سے پسند نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ یہ پاکستان جنت نہیں ہے؟ تو پھر آج پاکستان ہو رہا ہو، آج پاکستان آواز دے رہا ہو اور کوئی اٹھے نا. آج اس پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے لوگ بسرے عام پھرتے ہوں اور ہم خاموش ہوں. اور کل کو اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، گواہی دینی ہے، پوچھا جائے گا، حساب ہوگا کہ تجھے یہ کمی عطا کی گئی تھی، تم اس پر آ کر کے چلتے رہے ہو، تم وہاں اپنی خواہشیں ناجائز طریقے سے تم لیتے رہے ہو. کیا تمہیں اس خطے کی پہچان نہیں ہوئی کہ میں نے کہا نہیں جنت ہے یا فساد نہ ملاؤ؟ اور خود کش حملے کرنے والوں، یہ دھرتی ماں ہے. مجھے کوئی بتائے، کوئی غیرت مند بیٹا جو ہے اس کے سامنے اس کی ماں کو وہ خالی دے کو برداشت کرے گا؟ تو یہ دھرتی ہماری ماں ہے اور بچہ اس کا عقل ہے. ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی اس کو گالی دے، اس کو بولے، کوئی اس کو دے. یہ دھرتی ہمارا درد ہے. یہ پاکستان ہم ہیں، پاکستان کے وارث ہم ہیں، پاکستان کے وارث آپ ہو. یہ پاکستان ہم نے اور آپ نے بزرگوں نے بنایا ہے. انہوں نے اپنے سامنے اس پاکستان کے لیے اپنے پیاروں کے ناشوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خون میں لائے ہوئے دیکھا ہے. اپنے سامنے اپنی ماں بہنوں کی چھوٹے مٹی ہوئی دیکھی ہے. انہوں نے اپنے سامنے اپنی بچیوں کی چھاتیاں کٹی ہوئی دیکھی ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو بلبلاتے ہوئے، ماں شہید ہے، خون میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کا بچہ بھوک کے لیے بالکل بلبلا رہا ہے. اور وہ آدمی تمام تک یہ کام دیکھنے کے باوجود جب اس دھرتی پر آتا ہے تو دنیا نہیں بھاگتا ہے. وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ نے کہا یہ تو میں نے دیا ہے. تو اس نے نعرہ دیتے ہوئے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تیرا میرا جس طرح کیا بخار ہے. سوچو. اور آج ہم اس وقت بھی نکلے تھے. آج جب سب لوگ کوئی وزارت کے لیے، کوئی چیئرمینی کے لیے، کوئی عہدوں کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن ہم تمام اقتدار چھوڑ کر آپ کے پاس یہ میں جھولی بنا کے آیا ہوں آج پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے کہ پاکستان کے نوجوانوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے اور اس کے رسول کے واسطے جس نے یہ پاکستان دیا اس کے لیے سوچو. اور یہ پاکستان ہے تو تمہارے ماں باپ ہیں اس پاکستان میں، اور یہ پاکستان نہ رہا تو تم اونچی آواز بات نہیں کر سکو گے اور تم مسجد میں جانا اللہ
پاکستان جائیے، وہ جگہ جہاں پاک سرزمین شہباز کا ترانہ دینے والا حفیظ جلندری موجود ہے، جہاں تصور پاکستان دینے والا علامہ اقبال کی جستے خاکی موجود ہے، اسے گواہ رکھ کے ہم نواز شریف کو اور پاکستان سے پیار کرنے والی تمام قوموں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دو، سہارے تلاش مت کرو، سہارا ایک ہی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا پاکستان کے کھیلے، پاکستان سے پیار کرنے والے، پاکستان کے لیے جان دینے والے، اپنے بزرگوں کا وہ قرض اتارنے والے جو انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی، وہ قرض اتارنے والے پاکستان کے بیٹے تیری پشت پر کھڑے ہیں، تمہیں کوئی خطر نہیں کھوپا جا سکے گا، ہم اپنے سینے پر ہر ظلم پر فرض کر لیں گے، تم ایران کو، افریقہ کو، ان کے قبائلوں کو، ان کے ساتھیوں کو، یہودیوں کو بتا دو کہ اب پاکستان میں کھولی نہیں چلے گی، کوئی مسجد قرآن نہیں ہوگی، جامعہ حسن کوئی نہیں بنے گا، کوئی قرآن نہیں رہے گی، آپ قبول سے نہیں رہے گی، آپ قافلہ جگر بڑا ہے اور سراب پر تاول باندھ کر یہ بیٹے آگے ہیں، سروں کی گلتی کمانا، ہم حسین کو ماننے والے، ہم امت کی شجاعت کے، صدی کے اکبر کی حیات کے، اسمان ماننے والے، ہم وہ خاص علمدار کی سمت کے بیٹھا، یہ پاکستان پرچم نبیوں نے جب بھی دیا ان ہاتھوں میں دیا جو ہاتھ کٹ جاتے ہیں، عباس بازو کٹا لیتا ہے لیکن پرچم نہیں گرنے دیتا۔ میرے ساتھیوں، آج پاکستان کا پرچم اٹھاؤ اور میرے ساتھ وعدہ کرنا کہ جس دن تمہیں پکار آئے گی، آندھی ہے یا طوفان، وسائل ہو نہ ہو، چھین کے لانا پڑے، اپنا پھینک کے لانا پڑے، تو آپ نے اس جگہ سروں کی گنتی کے واقع آنا ہے، دکھانا ہے یہود و نصارہ کو کہ نکل جاؤ، میرے پاکستان کو سروں سے چور نہ کرو، یہ میرا پاکستان ہے اور میں پاکستان کو یوز میں کہ نوجوان ہمارا کھانا ہے، یوز میں تو ہر زمان چلتا پاکستان، تو تین اکیلے نہ ہو سکے گا، سفر ساتھیوں، تین اکیلے نہ ہو سکے گا، سفر ساتھیوں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تم حفاظت کرو سپیلوں کی، ہم ہمارا قانون بدلتے ہیں، میرے ساتھ سب مل کر نعرہ لگائے تاکہ اس کی آواز آج جمعہ کا روز ہے، تم کو دیکھنا لگتا ہے اور وہاں سے ساتھ ہمیں استقامت نصیب ہو، یہ بات اللہ کے حرم خانہ کعبہ میں جائے، وہاں جا کے ٹکرائے، تو نعرہ تکبیر، نعرہ
آؤ جی نیتا بس ایک لوٹا